نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل تمہیں تبھی مل سکتی ہے جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں خود بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان کیا کہ زمین پر سب سے پہلا مکان عبادت گاہ کے طور پر یہ کعبہ ہی بنایا گیا ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، وہ پتھر اوپر چلا جاتا اور آپ کعبہ کے پتھر کو یوں دیواریں اوپر چنتے جاتے۔ زمزم کا کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی وجہ سے نکلا تھا۔ یہاں اور بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ استطاعت کا معنی آنے جانے کا کرایہ بھی ہو، اخراجات بھی ہو۔ اگر شادی شدہ ہے تو اہلیہ اور بچوں کے لیے پیچھے خرچہ بھی موجود ہو۔ اگر عورت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ اگر محرم نہ پایا جائے تو عورت پر حج فرض نہیں، محرم یا اس کا شوہر۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ وہ لوگ جن کے قیامت کے دن چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہوں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی خصوصیت، یہ امت پہلی امتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ان کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی خصوصیت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے امر بالمعروف کے پیچھے، نہی عن المنکر کے پیچھے جہاد کی طاقت موجود ہے کہ اس کے امر اور نہی کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد پر ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلی امتوں سے الگ خصوصیت کا حامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق بھی نہ رکھو، دلی دوستی بھی نہ رکھو، اور ان کو اپنا رازدان بھی نہ بناؤ۔ ان کی عداوت کچھ ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، باقی جو ان کے اندر مسلمانوں کے لیے عداوت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ باوجود اس کے مسلمان تعداد میں، اسلحہ میں، طاقت میں کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہی غزوہ بدر ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرقان ثابت ہوا۔ حق اور باطل کو الگ کر دیا گیا اور کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مستقل 55 آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے جس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ غزوہ احد میں ابتدائی طور پہ فتح ہوئی، پھر ایک اجتہادی خطا سے شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بھی اسی غزوہ کے اندر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ کہ جو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھک جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جائیں تو لیٹ جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مومنین کو بتایا کہ اگر تم مشکلات پہ صبر کرو، گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور برداشت کرو، نیکی پر ہمت کے ساتھ کھڑے رہو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹو، سرحدات کا پہرا دو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کامیابی تمہارا مقدر فرما دیں گے۔ سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین یعنی النساء کے نام پر مستقل سورت نازل فرمائی ہے۔
اسلام نے کس قدر خواتین کو عزت اور احترام دی ہے کہ مستقل ایک صورت انہی کے نام سے صورت النساء نازل فرمائی گئی۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا بڑی تاکید سے ذکر فرمایا کہ یتیم کا حق اس کو دو، اور ایسا نہ کرو کہ یتیم کا اچھا مال تم لو اور ردی اور گندا مال اس کو دو، یوں نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں بتایا کہ تم 1، 2، 3، 4 تک نکاح کر سکتے ہو، صاحب استطاعت ہو، ظاہری عدل کر سکتے ہو، نان و نفقہ دے سکتے ہو، تو 4 نکاحوں کی گنجائش موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو، حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے 1 سے زائد نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا مسئلہ بیان فرمایا اور ایک بنیادی اصول عطا فرما دیا کہ مرد کو عورت سے دوہرا اور دگنا ملے گا۔ ظاہر ہے کہ عورت جب بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، اور شادی شدہ ہے تو شوہر کے ذمے ہے، صاحب اولاد ہے تو اولاد کے ذمے ہے اس کا نان و نفقہ اور اس کے اخراجات کو دینا۔ جب شوہر سر پہ نہ ہو اور اولاد ہو تو اولاد دے اپنی ماں کو۔ بہرحال یہاں وراثت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جب ضرورت ہو علماء کرام سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان فرمایا کہ کس کس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، بیٹی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ نکاح، خالہ کے ساتھ نکاح، بہنوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، پھوپھی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اسی طرح ماں کے اوپر نانی ہے، بیٹی کے اوپر پوتیاں ہیں، یہ ان سب سے اسی حکم کے اندر ہے۔ اور جو رضائی ماں، رضائی بہن ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو جن عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے اس کے بنیادی اسباب 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب یعنی خون کا رشتہ، نمبر 2 رضاعت دودھ کا رشتہ، نمبر 3 مساہرت شادی کا رشتہ، یعنی کسی عورت سے نکاح کر لیا اور رخصتی ہو گئی، اب اس عورت کی والدہ سے نکاح حرام ہو گیا۔ اسی طرح اگر یہ عورت کسی اور شوہر سے اس کے ہاں بچی موجود ہو، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، اب اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔